علامہ اقبال نے یہ اشعار اپنے استاد داغ کے انتقال پر لکھی تھی۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمین، مہدی مجروح ہے شہر خموشاں کا مکیں، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صہبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے۔ مرزا غالب تو ایک مدت ہوئی وفات پا چکے، اس کے باوجود ان کی عظمت ابھی تک باقی ہے۔ اسی طرح مرزا غالب کے ایک اہم شاگرد جن کا تعلق دہلی سے تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ موت کا سنگدل فرشتہ میر تقی میر کی روح کو بھی چاٹ گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک ان کی شاعری باقی ہے۔ لیکن آج مرزا داغ کی وفات کی وجہ سے شاعری جو ہے وہ رو رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ داغ جو تھے وہ شاعری کا ایک شاعری میں شمع کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ شمع بجھ گئی ہے، اور داغ کا وجود تو ایسا تھا جیسے باغ میں چہکتے ہوئے بلبل کا ہو۔ دہلی کا یہ شاعر افسوس کہ اسی قبرستان میں پہنچ گیا جہاں دوسرے بڑے شاعر موجود ہیں۔ داغ آخری بلند پایا شاعر تھے جو وفات پا کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، پیوند زمیں مراد دفن ہوئے۔ مہدی مجروح غالب کے چہیتے شاگرد، شہر خموشاں قبرستان کو کہتے ہیں، مکیں رہائشی، چشم محفل محفل کی آنکھ، کیف کہتے ہیں سرور کو مستی کو، صہبائے امیر امیر کی شراب، ماتم کہتے ہیں افسوس، شمع روشن جلتی ہوئی شمع، انادل کہتے ہیں بلبلیں، باغ ہستی زندگی کا باغ، زیب دوش کاندھوں کے لیے سجاوٹ، مراد کاندھوں پر سجی ہوئی۔ اب کہاں وہ باغپن، وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلائے معنی وہاں بے پردہ یہاں محمل میں ہے۔ باغپن کہتے ہیں انوکھا پن، اور شوخی طرز بیاں شعر کہنے کا انداز، کافور پیری بڑھاپے کی ٹھنڈک، نہا کہتے ہیں چھپی ہوئی۔ علامہ اقبال داغ کی شاعری کے متعلق بتاتے ہیں ان کی جو شاعری تھی بہت ہی رنگین قسم کی تھی، اور وہ داغ کے ساتھ ہی وہ شاعری ختم ہو گئی۔ اب یہ شوخی اور انوکھا پن اور باغ پن کہاں ملے گا؟ اگر داغ بوڑھے ہو گئے تھے مگر بڑھاپے میں بھی جوانی کی آگ پوشیدہ تھی ان کی شاعری میں، اور جو لوگ جو بات کہنا چاہتے تھے دل میں ہی رکھتے تھے، لیکن داغ ان کو شعروں میں لکھ دیا کرتے تھے۔ لیلا کے لیے لوگوں کی خواہش جو تھی وہ پردے میں ہوتی تھی، لیکن داغ کی زباں پر وہ چیز آ جاتی تھی، اور وہ جو پردہ جو تھا وہ اٹھ جاتا تھا۔ اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالائے بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت
فکر کی پرواز میں آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں۔ داغ جو تھے وہ حقیقت پسند شاعر تھے اور شاعری میں مبالغہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں پھولوں کی خاموشی کا راز ہوا سے کون پوچھے گا، اور باغ میں بلبل کی حقیقت کو کون سمجھے گا اور سمجھائے گا، اب یہ راز چھپے رہ جائیں گے۔ شعر کہتے وقت داغ کی فکر بہت بلند اٹھتی تھی، لیکن حقیقت آگ سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ پرندہ گھونسلے سے اڑ کر بھی اپنی نظریں جو ہیں وہ گھونسلے پر ہی جمائے رکھتا ہے۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا، سکوت گل، پھول کی خاموشی، نالۂ بلبل، بلبل کی فریاد، فکر کی پرواز، تخیل کی اڑان، سوچ کی بلندی۔ طاہر کہتے ہیں پرندے کو۔ نشیمن گھونسلہ ٹھکانا، اور دکھلائیں گے مضمون کی ہمیں باریکیاں، اپنی فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے عذر ہزاروں شعر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس دنیا میں ایسے شاعر اور بھی پیدا ہوں گے جن کی فکر کی باریکیاں اہل ذوق کے مشاہدے میں آئیں گی۔ ان کی فکر میں بے شک بلندی بھی ہوگی اور نئے خیالات بھی ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے عہد کے مسائل کا تذکرہ کریں گے اور ہمیں افسردہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی سوچ اور تخیل میں ایک نئی دنیا بھی آباد ہوگی، اور اس دنیا میں آئندہ حافظ شیرازی جیسے بلند پایہ شاعر بھی پیدا ہوں گے جنہیں بلا شبہ صاحب اعجاز شاعر قرار دیا جائے گا۔ اس دنیا میں اظہر جیسے بت تراش بھی پیدا ہوں گے، اور اس دنیا کو اگر ایک میکدے سمجھ لیا جائے تو کئی نئی ساقی بھی پیدا ہوں گے، اور جو کہ اپنی شاعری سے پینے والوں کو مدہوش کر دیں گے۔ باریکیاں کہتے ہیں گہرائیوں کو، فکر نکتہ آرا، گہرے اور انوکھے خیالات، فلک پیمائیاں، آسماں پر پرواز، اونچی اڑان، تلخی دوراں، زمانے کی تلخی۔ بلبل شیراز مراد ہے شیخ سعدی۔ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، صاحب اعجاز معجزہ دکھانے والے، اظہر بت تراش، میں کہتے ہیں شراب کو، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، پیمانہ جام پیالہ، تفسیریں وضاحتیں، ہو بہو بالکل ایک جیسا۔ لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچیں گے لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناو کے فگن مارے گا دل پر تیر کون۔ کہہ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں شاعر اپنے اپنے انداز میں کتاب دل کی تفسیریں پیش کریں گے، اور جوانی کو اگر خواب سمجھ لیا جائے تو یہی لوگ اس کی تعبیریں بھی کریں گے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ عشق اور محبت کا حقیقی منظر نامہ بھی کوئی پیش کر سکے گا۔ داغ ایک ایسے شاعر تھے، ایک ایسے تیر انداز کی حیثیت رکھتے تھے جن کا نشانہ براہ راست دل پر ہوتا تھا۔ مین میسیج یہ ہے کہ جو داغ کی جو شاعری تھی وہ دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ کیا یہ خصوصیت کسی اور شاعر کو حاصل ہوگی یا نہیں؟ ناوک فگن، رنگدار پھول، اشک کے دانے
زمین شیر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی، داغ کو روتا ہوں میں۔ اے جہان آباد، اے سرمایہ بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن۔ وہ گل رنگیں تیرا رخصت مثل بو ہوا، آہ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا۔ تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں۔ اٹھ گئے ساقی جو تھے، میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں رو رہا ہوں اور زمین میں آنسوؤں کے دانے بو رہا ہوں اور داغ کو رو رہا ہوں۔ اے دل کی خاک تو بھی رو لے۔ جہان آباد جو ہے وہ دلی کا پرانا نام ہے۔ جہان آباد یہاں شاعروں کی محفل کے سرمائے ہیں۔ تیری چمن میں آج پھر خزاں کے ہاتھوں پامال ہو گیا، اور دلکش پھول خوشبو کی طرح رخصت ہو گیا، اور داغ کی اردو سے اس کا گھر خالی ہو گیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دلی کی مٹی میں شاید ایسی کشش نہیں تھی کہ وہ داغ کو حیدرآباد دکن سے اپنے ہاں کھینچ لاتی اور وہ دلی کی مٹی میں ہی دفن ہوتا۔ وہ 14ویں کا چاند دکن ہی کی خاک میں چھپ گیا۔ اعلیٰ پائے کے جو سارے شاعر تھے وہ دلی سے رخصت ہو گئے، اور یہ اب شہر خالی ہو گیا، صرف ایک حالی زندہ رہ گئے۔ آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل۔ کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستاں۔ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر۔ کہتے ہیں موت کا جو ظلم ہے وہ آرزو کو خون رلواتا ہے۔ موت کا شکاری اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کو شکایت کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جو کہ سب کو آنی ہے، اور خزاں بھی باغ کے قائم رہنے کا ایک بہانہ ہے۔ ساری کی ساری دنیا ایک ہی قانون قدرت کے حساب سے چل رہی ہے۔ پھول کی خوشبو باغ میں اڑ کر باہر جاتی ہے، اور پھول توڑنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر شے کو فنا ہے، کسی کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں۔ خون رلواتی، انتہائی دکھ پہنچانا، بیداد اجل، موت کا ظلم، صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ وجہ قیام گلستاں، باغ کے قائم رہنے کا سبب۔ عالمگیر، پوری دنیا۔ بوئے گل، پھول کی خوشبو۔ گلچین، پھول توڑنے والا۔ دنیا سے سفر، مراد مر جانا۔